دو پیغام آپ کو 3 منٹ کا دیا جا رہا ہے. آپ ترقی کیسے کریں گے اور ترقی سے دور کیوں ہیں، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. 3 منٹ کا پیغام تعلیمی بیداری حوالے کے تعلیمی بیداری کانفرنس کے حوالے سے. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ آدھا سے زیادہ جلسہ نکل گیا، صرف جوان اور عورت تک باقی رہ گیا ہے. جوان کو 1 پیغام، عورت کو 1 پیغام. میرے حصے کا جلسہ مکمل اور زحمت تمام. سنیے گا دھیان سے، جلدی سے نکل جائے گا. آپ ترقی کیسے کریں گے؟ علم آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. اتحاد آپ کے پاس ہوگا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. دولت آپ کے پاس ہوگی، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. ترقی کیسے کریں گے؟ ہماری تعداد زیادہ ہوگی، ترقی ہوگی نہیں ہوگی؟ تعداد کل بھی ان کی زیادہ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک ان کی تعداد زیادہ رہے گی. تعداد سے کچھ نہیں ہوگا، استعداد سے ہوگا. آسمان پر ستارے بہت ہیں، چاند ایک ہی ہے. ایک چاند تمام ستارے پر بھاری ہے. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، استعداد سے ہوتا. آپ سوچ رہے ہیں دولت زیادہ ہوگی ترقی کریں گے؟ نہیں. دولت تو دنیا کے پاس زیادہ، آپ کے پاس کم ہے. ایک چیز جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے. دین لے کر کے اٹھ جائیے، پوری دنیا میں آپ چھا جائیں گے، آپ ہی کے ترقی ہو. سب سے پہلا سوال یہ ہے، آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہیں کون؟ اس سوال کا جواب جس دن آپ نے مکمل دے دیا اس دن سے آپ کی ترقی ہوگی. آپ ہیں کون؟ آپ سے سوال ہوگا، اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ جس دن آپ کو اپنا مقصد معلوم ہو گیا اس دن سے آپ کی ترقی ہوگی. ہمارا مقصد خدا کی خوشی ہے، رضا ہے. اور ترقی ہوگی کیسے؟ جس دن آپ 100% مسلمان ہو گئے اس دن آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کو اس دنیا میں 2 ہی کام کرنا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا. آپ زہر سے جیسے بچتے حرام سے بچیے، آپ کی ترقی اسی دن سے شروع ہو جائے گی. جیسے آدمی غذا پر کھڑا ہوتا ہے، دوا پر کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح دین پر کھڑے ہو جائیے، اسی دن سے آپ کی ترقی ہوگی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ گلاس ہے، یہ دیکھ رہے ہیں بوتل ہے، اس کو دیکھیے. یہ اگزامپل ہے، تجربے کی بات ہے جو آپ سے نقل کر رہا ہوں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میری عمر تو ہے نہیں تجربہ بتاؤں، داڑھی ہماری کچی ہے، تجربے کی عمر نہیں ہے، لیکن تجربہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ بوتل دیکھ رہے ہیں، گلاس دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کسی سے گلاس مانگیں گے تو وہ آپ کو صرف گلاس دے گا، پانی دینا ضروری نہیں ہے. پانی مل بھی سکتا، نہیں بھی مل سکتا. لیکن اگر آپ کسی سے پانی مانگیے تو آپ کو گلاس فری میں مل جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ پانی آپ نے مانگا، گلاس خود بخود مل گیا. آپ نے گلاس مانگا، پانی ملنا ضروری نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ پانی مقصود ہے، گلاس ذریعہ ہے. آپ ذریعہ مانگیں گے، مقصود ملنا یقینی نہیں ہے. آپ پانی مانگیں گے، مقصود مانگیں گے، ذریعہ خود بخود مل جائے گا، گلاس آپ کو خود بخود مل جائے گا. دین اور دنیا میں مقصود دین ہے. اللہ سے آپ دین مانگیے، دنیا اللہ خود بخود آپ کو دے دے. وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، بڑھاؤ تج اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے اے نوجوانوں جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ. ترقی سے مسلمان دور کیوں ہے؟ اس کو سن لیجئے بہت دھیان سے. میں آپ سے جتنی امید کرتا تھا اس سے زیادہ آپ بہتر سن رہے ہیں. اللہ آپ کے بچوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، دین دنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. جو بچہ آپ کا اسکول میں پڑھ رہا، کمپٹیشن میں ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو منزل مقصود تک کامیابی نصیب فرمائے. دھیان سے سنیے گا. مسلمان ترقی سے دور کیوں ہے؟ 4 وجہ سے. دنیا کی محبت زیادہ ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے. دنیا پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے. دولت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے.
आपसी झगड़ा है, इसलिए तरक्की से दूर है। ये मड़वाड़ी कौम है, हरदा में मौजूद है। तरक्की जानते हैं क्यों? जो नीचे जाता है सब मिल करके उसको संभालते हैं, जो ऊपर जाता है उसको हौसला देते हैं। मुसलमान में जो नीचे गया उसको ताना मारते हैं, जो ऊपर जाता है उसकी टांग खींचते हैं, इसलिए कौम पीछे वो को मारो। आज मुसलमान पीछे इसलिए। दूसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान पीछे क्यों है? मुसलमान तिजारत करता है सिर्फ 5%, और गैर मुस्लिम तिजारत करते हैं कितने? 85%। तिजारत में अल्लाह के नबी ने 9 गुना बरकत का वादा किया है, उसमें मुसलमान पीछे। और सूद में, लोन लेने में, फाइनेंस कराने में मुसलमान आगे। बैंक में लिखा रहता है कि 48 महीना में 10 लाख जमा करो 20 लाख देंगे, तो आंख बंद करके टोपी लगा करके, हिंदुस्तान तो दारुल हरब है, हिंदुस्तान तो दारुल हरब है, सूद लेना जायज है। अगर दारुल हरब है तो हिंदुस्तान को छोड़ना भी फर्ज है। लेकिन ये देखिए पीठ के पुजारी, पेट के पुजारी, हराम को देखने के लिए, हराम खाने के लिए किस तरह टूट पड़ रहे हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा। 48 महीने के लिए बैंक में ऐलान आया, धड़ाधड़ टोपी लगा करके, झोला लेकर के 10 लाख रुपया जमा कर दिया कि कुछ करना पड़े। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिया, मीठा मीठा हक हक कड़वा कड़वा थूत। तिजारत करनी नहीं है, सूद में पैसा कमाना। हुआ क्या? अब जब 48 महीने पूरे हो गए तो लाइन से लग गए सूद का पैसा लेने के लिए, तो पता चला ऑफिस भी गायब, मैनेजर भी गायब, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। आज मुसलमान तिजारत में पीछे। दूसरी चीज जिसमें मुसलमान पीछे, मुलाजमत में। नौकरी मुसलमान कर रहा, IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%, मुसलमानों की नौकरी 2%, 98 गोल। तिजारत में मुसलमान 5%, 95% गोल। और तालीम का हाल सुनिए, आपको आंख खून के आंसू रोना पड़ेगा। 1984 की रिपोर्ट है कि मुसलमान कितने जाहिल हैं? 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। आप देखेंगे जिसका बेटा जितना ज्यादा काला होगा उसकी माँ उसको ज्यादा साबुन लगाएगी, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन उस माँ पर कुर्बान जाइए कि उस काले को भी चांद समझती है। बेटा काला कलौटा है, होंठ मोटे मोटे और दांत बाहर है, कोई देखना पसंद नहीं करता। माँ ने प्राइवेट में बुलाया बेटे को, बेटा तू तो इतना बदसूरत है, तुझे कोई एक गिलास पानी नहीं देगा। अपनी मजलिस में बिठाने की बात तो दूर की है, बेटा एक काम कर ले, लोग तुझे तरक्की पर बिठाएंगे। बेटे ने कहा माँ जल्दी बताओ क्या काम है। कहा बेटा रात दिन एक करके तालीम हासिल करो, सबको पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ, तुम्हारी जूतियां लोग संभालेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। वो बेटा रात दिन मेहनत करके मक्का का काजी बन गया। तुम्हारा इत्तिहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपने हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। एक पैगाम जवान के हवाले से सुनने के लिए हमारा जवान तैयार है? दोस्त के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान। हमारा जवान 1 साल दारू छोड़ने में गारंटी लेता हूं, अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, 3 आदमी का अमल आसमान को पहुंचता ही नहीं है। नाफरमान औरत है, नेकी सर से ऊपर जाती ही नहीं। नाफरमान गुलाम है, सर से ऊपर नेकी जाती ही नहीं है। नाफरमान शराबी है, उसकी नेकी आसमान से ऊपर जाती है। 3 चीजों की कीमत हराम है। सूअर की कीमत हराम, खिंजीर की कीमत हराम,
مردار کی قیمت حرام، شراب کی قیمت حرام۔ مرد کو شراب سے 3 نقصان: جوانی میں مرتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے۔ شراب پیتا مرد ہے، نقصان عورت کو ہوتا ہے۔ 3 نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ سڑا ہوا منہ، بدبودار منہ لے کر کے آتا ہے، عورت بیچاری اس میں پسیج جاتی ہے، اسی منہ سے وہ گالی دیتا ہے، ماں کی الگ باپ کی الگ، انٹرنیشنل گالی دیتا ہے جو اس کے دادا نے بھی نہیں دیا ہوگا وہ دے رہا ہے۔ یہ دوسرا نقصان عورت کو، دروازہ دیر سے کھلا، اس نے طلاق دے دی، ستم کسی اور کا، کرم کسی اور کا، ستم کسی اور کا۔ جانتے ہیں توپ سے بھی زیادہ خطرناک 3 چیزیں ہیں۔ ابھی لوگ بول رہے ہیں ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے اور بلڈنگ کی بلڈنگ زمین میں گر جاتی ہے اور مٹی کا ملبہ بن جاتی ہے، لیکن ایئر اسٹرائک سے بھی زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ 3 چیزیں: گانا اس سے بھی زیادہ خطرناک، زنا اس سے بھی زیادہ خطرناک، شراب اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ آپ کے گھر میں انڈا ہوگا، کچا انڈا، کچا انڈا کو توڑ کر کے آپ گلاس میں ڈالیے اور اس گلاس میں پہلے شراب ڈال دیجیے، کچا انڈا بعد میں توڑ کر کے ڈالیے، کل ہی دیکھ لیجئے گا وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کے حلق کے نیچے جب شراب اتڑی کے اندر آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس سے بھی بڑی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بوتل ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈال دیجیے، آپ ایک گوشت کا ٹکڑا آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے، کل ہی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ تو جس بوتل کے اندر آپ نے پانی رکھا، پانی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈالا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ نہیں بدلے گا، رنگ نہیں چھوڑے گا۔ اور جس کے اندر شراب تھی، آپ نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا، وہ چربی کی طرف پیلا پڑ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہمارا سماج شراب سے پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ پیئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، میں اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ نے سنا، آپ بہترین میزبان ثابت ہوئے، آپ نے واقعی میزبانی کا حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو پڑھائیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹی کو زیادہ پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کو جھولے پر، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ ابھی تک بیدار نہیں ہے، آخری پیغام میں بھی آپ مکمل بیدار نہیں۔ ایک تو ہم ہاف پاگل ہیں، اور فیصلہ آپ کیجئے کہ آپ کتنے پاگل ہیں۔ اگر دونوں پاگل ہو گئے تو رانچی کے علاوہ کہیں ٹھکانہ نہیں ملے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے، بیٹی اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی دونوں اولاد، بیٹی پیشاب کرے تو پاک کرنا آسان نہیں، بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان۔ کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ اس نقطے پر لا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیشاب کرے تو آپ کو کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، داغ دھبے چھڑا کر کے گھارنا پڑے گا، نچوڑنا پڑے گا، اتنے جھمیلے سے جب گزریں گے تب آپ کا کپڑا مکمل پاک ہوگا۔ لیکن اگر بیٹا پیشاب کر دے، دودھ پیتا، آپ کی گود میں اگر پیشاب کرے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مٹھی پانی ماریے، 2 مٹھی پانی ماریے، 3 مٹھی پانی مار دیجئے،
گار لیجئے جھاڑ لیجئے کپڑا پاک ہوگا. بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان, بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل. یہاں سے پالن حقانی نے نقطہ نکالا, جس طرح بیٹا کا پیشاب کرنا پاک کرنا آسان, اس طرح بیٹی کا پیشاب پاک کرنا آسان نہیں. بیٹی کے پیشاب میں زیادہ محنت, بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم میں زیادہ محنت. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے, تیسری منزل میں وہ ماں ہے, چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے, 1 نمبر کی بیٹی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی بیوی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ماں ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ساس ہوگی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کو ایسے قبول کریں گے جیسے بیٹا کو قبول کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا میں جلیبی اور بیٹی میں کچھ نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے, یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے, یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے, یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے, یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے, یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے, صدا 4 جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے, کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے. پیغام ختم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آپ زندہ ہیں. اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. یہ جلسہ کامیاب ہوگا, آپ کو 3 وعدے پر کھڑا ہونا ہوگا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے, اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی. مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے. گناہ کریں گے بار بار مصیبت آئے گی, حرام کمائیں گے بار بار مصیبت آئے گی, غلط ماحول میں رہیں گے بار بار مصیبت آئے گی. آپ چھوڑنے کی گارنٹی لیجئے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. موقع ملے گا تو کبھی کبھی کرکٹ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, تھے کھیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.